اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں، بلکہ آپ کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مدینۃ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ وارثان دین و شریعت اور من کنت مولا فہذا علی مولا کے عنوان پہ ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہم 11ویں نشست میں موجود ہیں۔ 10 نشستیں اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے، اور آج 11ویں نشست۔ سابقہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبے کے لیے آیت ولایت کا نزول ہوا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے اپنی ولایت، اپنے محبوب کی ولایت کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو شامل و داخل کیا۔ اللہ کی ولایت لا الہ الا اللہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا کائنات کی ولایت علی ولی اللہ ہے۔ عزیزان، میں آج اسی آیت کے پہلے ایک لفظ انما پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ من کنت مولا کے مصداق کون ہوتے ہیں، دین و شریعت کے وارث کون ہوتے ہیں۔ عزیزان، عربی زبان کے اور عربی گرامر کے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ انما دائرہ حصر ہے۔ جن افراد کے لیے جو ذکر ہو، وہ خوبی ہو یا خامی، وہ اچھائی ہو یا برائی، لفظ انما کے بعد جو حضرات جن کا ذکر ہو اور جس بات کا ذکر ہو، جس خوبی یا خامی کا ذکر ہو، جس اچھائی یا برائی کا ذکر ہو، لفظ انما کا یہ تقاضا ہے کہ وہ حضرات اس اچھائی یا برائی میں، اس خوبی یا خامی میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے، اہم نکتہ ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ صاحبان علم و فہم تو بخوبی واقف اور آگاہ ہوتے ہیں۔ آج کے رواں زمانے میں مکتب تشریح پہ جو اعتراضات کی بوچھاڑ، سوالات کی بھرمار اور ناسبی اور خارجی ذہنوں کی اختراعیں مختلف بہتانوں اور خیانتوں کی شکل میں آ رہی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا حسب توفیق جواب بھی دیا جائے، اور مکتب تشیع کی نوجوان نسل ان کو آگاہ بھی کیا جائے کہ لوگ ہماری کتب سے یا ہمارے مذہب سے کچھ باتیں لے کر ہمارے عقائد پر ہی ڈاکہ کیسے مارتے ہیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل
گو مگو یا ابہام کی کیفیت میں نہ رہے، ایک یقین کامل ہو انہیں اپنے عقائد کے بارے میں اور اپنے رہنما اور رہبروں کے بارے میں۔ لفظ انما کا ادھر تقاضا عزیزان کہ انما کے بعد جن حضرات کا ذکر ہو، جن افراد کا ذکر ہو، جس گروہ کا ذکر ہو اور جس لیے ذکر ہو، اس میں وہ برابر شریک اور خوبی یا خامی کے یکساں حصہ دار ہوتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی چند ایک آیات سے آپ کو مثال بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے کہ سمجھنے میں کوئی دقت ہی پیش نہ آئے۔ یہ تقاضا ہے لفظ انما کا۔ آنا ہے میں نے ولایت مولا کائنات اور من کنت مولا کے مصداق کی طرف، تو اس کے لیے کوئی تمہیدی جملات دیکھیے۔ کائنات میں نجاستیں بہت زیادہ ہیں، آپ مختلف کتب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز بھی نجس، یہ چیز بھی نجس، نجاست یہ بھی ہے، نجاست یہ بھی ہے، ایک بھرمار ہے نجاستوں۔ انسان خود بھی نجس ہوتا ہے، کبھی پاک ہوتا ہے، تو نجاستوں کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ کچھ چھوٹی نجاستیں ہیں، کچھ بڑی نجاستیں، لیکن جس نجاست کے ساتھ لفظ انما لگ گیا، انما المشرکون نجس، وہ خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات میں نجاستیں تو بہت ہیں، مگر جیسا مشرک نجس ہے ایسی نجاست کوئی نہیں۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نجاست مشرک۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جس کا حامل ہے مشرک، جس کے لیے اسے شرک کی وجہ سے مشرک کہا جاتا ہے۔ تو انما المشرکون نجس، لفظ انما کا یہ تقاضا کہ اب جتنی بھی مشرک برادری ہے، کوئی بچہ مشرک ہو، کوئی نوجوان مشرک ہو، کوئی بوڑھا مشرک ہو، کوئی مرد مشرک ہو، کوئی خاتون مشرکہ ہو، کوئی بھی ہو، بس جو بھی مشرک ہے، لفظ انما کا تقاضا ہے کہ وہ اس شرک میں برابر کے شریک ہیں، کوئی کم یا زیادہ نہیں۔ ایک اور آیت لے لیجئے، انما المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب کوئی 20 سال کا مومن ہو یا کوئی 70 سال کا مومن ہو، نوجوان مومن ہو یا کوئی بزرگ مومن ہو، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لفظ انما کا تقاضا یہ ہے کہ منزل اخوت میں یہ برابر کے شریک۔ آئیے ایک اور آیت لے لیجئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آیت تطہیر سے پہلے بھی لفظ انما ہے، اور عزیزان لفظ انما کا یہ تقاضا ہے کہ اب جو مصداق آیت تطہیر ہیں ان میں کوئی زیادہ طاہر نہیں اور کوئی کم طاہر نہیں، کوئی زیادہ صاحب عصمت نہیں، کوئی کم صاحب عصمت نہیں، کوئی زیادہ طاہر نہیں، کوئی کم طاہر نہیں۔ اہل بیت کے فرد اعلیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا ان کی لخت جگر خاتون جنت صلوات اللہ علیہا ہوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہو،
یا جاگیر جنت کے سردار شہزادے حسنین شریفین ہوں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سب کا سب مصداق آیت تطہیر صاحبان عصمت ہیں، اور اس عصمت کی منزل پہ برابر کے شریک ہیں۔ یہ لفظ انما کا تقاضا ہے۔ اور عزیزان، اب میں نتیجے پہ آ گیا۔ اب آیت ولایت سے پہلے بھی انما ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ کتنی بڑی شان، عزت و عظمت ہے کہ لفظ انما کے بعد جس ولایت کا ذکر کیا، جس میں خالق بھی شامل ہے اور کائنات کی مخلوق اول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، تو اس خالق نے اپنی اور اپنے محبوب کی ولایت کے ساتھ اس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو بھی شامل و داخل کیا، جو مصداق من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ وہی ہستیاں ہو سکتی ہیں جن کے عمل کو اللہ ان کا عمل نہ کہے بلکہ اپنی طرف نسبت دے دے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا محبوب یہ تو نے مٹی نہیں پھینکی، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے پتھر نہیں مارے، جب میں اللہ نے مارے۔ میرا محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے صلح حدیبیہ میں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ میرا محبوب یہ آپ نہیں بولے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کے ہر عمل کو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جن کے ہر عمل کو وہ اپنی طرف نسبت دے، وہ ہیں من کنت مولا کے مصداق۔ یہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے مصداق، کہ کائنات بھر میں اللہ کے دی ہوئی عزت و عظمت میں کوئی بھی ان کا شریک و ثانی نہیں۔ اب ذرا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر من کنت مولا کا مصداق ہونا اس کا معیار خاندان ہوتا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولائے کائنات سے قریب کوئی نہیں۔ اگر علم ہوتا تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی سند حیدر کرار کی جیب میں موجود ہے۔ اگر مصداق من کنت مولا کی کسوٹی شجاعت ہے تو ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ اگر ایمان کی بات کرو گے تو برز الایمان کلہ الی الکفر کل۔ اگر زہد و تقوی کی بات کرو گے تو امیر المومنین بھی حیدر کرار، امام المتقین بھی حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کس چیز کو دیکھو گے؟ نسب کو دیکھو گے، حسب کو دیکھو گے، علم کو دیکھو گے، سخاوت کو دیکھو گے، شجاعت کو دیکھو گے، عبادت کو دیکھو گے، ریاضت کو دیکھو گے۔ مسلسل ان نشستوں میں یہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی تو لاؤ کسی ایک شعبے میں کہ جی ہم اس فضیلت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی
فضائل میں شریک ہیں، برابر ہیں، ہمسر ہیں. تو جب نہیں تو وصی رسول ہو ہی وہ سکتا ہے، وصی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہی وہ سکتا ہے جو بعد از خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو. اب وہ لائیے حیدر کرار کے مقابلے پہ کون؟ تو عزیزان، میں یہی عرض کرتا چلوں کہ اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قضاوت کا ذکر کریں گے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے، اقضاکم علی ابن ابی طالب. سن لو، تم سب میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اگر افضلیت کا ایک اور رخ دیکھو گے تو علی اس درود و سلام میں شامل ہے کہ جو درود و سلام ادا کیے بغیر کوئی مسلمان نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کی نماز ہی قبول نہیں. پڑھنے والے اور ہیں جن پہ پڑھا جاتا ہے، وہ اور ہیں. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی کا قول اظہر من الشمس ہے کہ جو نماز پڑھے اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پاک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہ پڑھے، زمین پہ اس کی ٹکریں ہو سکتی ہیں، اللہ کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی. نبی کی جان علی، نبی کا خون علی، نبی کا گوشت علی، نبی کے دھڑ کا سر علی، قرآن علی، حق علی، اللہ کی زبان علی، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس بھی علی. آیت مباہلہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مباہلے میں نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بن کے گئے نا مولا کائنات. کون ہے جو اس کی برابری کر سکے؟ کون ہے جو اس شان میں آپ کا شریک ہو سکے؟ یہ ہے من کنت مولا کے مصداق. پھر یہ شرف کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے لے کر اور سپرد خاک، تجہیز و تکفین سے لے کر جنازہ اور جنازے سے لے کر سپرد خاک کرنے کا شرف جو ملا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو ملا. چند ساتھی، اس میں کوئی بھی شامل نہیں. اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا کہ جب علی ظاہر ہوئے کعبہ میں تو نبی کے ہاتھوں پہ آئے، اور جب پیغمبر کو اللہ کے سپرد کیا تو علی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں داخل کیا، روضے میں داخل کیا. اس سے بڑا کیا اور شرف ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ آپ کی شان میں سب سے زیادہ قرآنی آیات نازل ہوئیں، اس سے بڑی عزت و عظمت کیا ہوگی؟ قرآن ناطق آپ ہیں، اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ مثل کعبہ آپ ہیں، یا علی انت بمنزلت کعبہ من امتی، آپ کی مثال میری امت میں کعبہ کی مثال ہے. اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی؟ اور فزت برب الکعبہ، یہ جملہ جب ضرب لگی ہے 19 کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں، کائنات میں وہ بندہ لاؤ جس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا ہو کہ کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا.
جس کی شہادت میں بھی کامیابی ہے، جس کے آنے میں بھی کامیابی اور جس کے جانے میں بھی کامیابی، یہ ہے من کنت مولا کے مصداق۔ اور جس کے لیے ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے محبوب، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ اور اگر آپ کو کچھ لوگوں کے شر سے خطرہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ ان لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ اس سے بڑی شان، عزت، مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جس کے اعلان و اقرار ولایت کے لیے اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا۔ آج کی نشست ان نکات پہ ختم ہوگی۔ مولا کائنات کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ دشمن ولایت حارث بن نعمان فہری پہ عذاب کا آنا شروع ہوا۔ اپنے خوش ہونے لگے، بیگانے جلنے لگے، مبارکبادوں کی آواز سے میدان غدیر گونج اٹھا کہ اتنی دیر میں جبرائیل یہ پیغام لے کر آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، یوم نہیں، میں کسی نشست میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے ساتھ الف لام لگ جائے وہ اسے عام نہیں رہنے دیتی، خاص بنا دیتی ہے۔ کتاب، کوئی کتاب، الکتاب فقط قرآن مجید۔ اہل بیت سب گھر والے، اہل البیت، اہل ال اور بیت الف لام، خاص گھر والے، یمنی چادر کے نیچے جلوہ فگن ہونے والے، حدیث قصہ میں آنے والے، اللہم ہؤلاء اہل البیتی میں شامل ہو داخل ہونے والے، خاص گھر والے۔ اور اسی طرح یوم، کوئی سا دن، الیوم خاص دن، 18 ذی الحج، غدیر خم کے میدان کا، اور ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان و اقرار کا یوم۔ مسلمانوں، کبھی اپنے بچوں کو بتایا، استادوں نے کبھی اپنے شاگردوں کو بتایا امت مسلمہ میں کہ الیوم یہ دن کون سا ہے؟ خاص دن جسے اللہ خاص کر رہا ہے، تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ اللہ جس چیز کو سلیکٹ کر لے نا، یاد رکھنا اس چیز کے ہم پلہ یا برابر پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ ہفتے کے دنوں میں سے جمعۃ المبارک کے دن کا انتخاب کر لے، پورا ہفتہ مل کے بھی جمعۃ المبارک کے دن کی برابری نہیں کر سکتے۔ جس رات کو اللہ سلیکٹ کر لے پورے سال کی، بلکہ 1000 مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ راتیں مل کر بھی اس ایک لیلۃ القدر کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کتاب کو سلیکٹ کر لے، سارے آسمانی صحیفے مل کر بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ جس درخت کا انتخاب کر لے پوری کائنات کے اشجار مل کر بھی اور شجر طوبہ کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ جس ملک کا انتخاب کر لے سارے ملائکہ مل کے بھی جبرائیل سید الملائکہ کی برابری اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ایک بات کہہ دوں، طویل فہرست ہے، ایک بہت لمبی ایک لسٹ ہے کہ کس کس چیز کو اللہ نے سلیکٹ کیا. اللہ کسی پتھر کا بھی انتخاب کر لے تو ساری دنیا کے پتھر حجر مل کر بھی حجر اسود کا ہم پلہ نہیں ہو سکتے، ہم سری نہیں کر سکتے، یا حجر اسود کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ نے سلیکٹ جو کر لیا، اللہ نے انتخاب جو کر لیا. امت مسلمہ، میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہی فکر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کو اللہ سلیکٹ کر لے اس کے برابر، اس کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں رہتی. تو الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن کو اللہ سلیکٹ کر لے، اب ساری زندگی کے ایام مل کر بھی 18 ذی الحج غدیر خم کی برابری اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید. جمعہ کو بھی عید کہا گیا، عید الفطر بھی عید، عید الاضحیٰ بھی عید، عید غدیر بھی عید، مگر سب عیدوں میں جو عید اکبر ہے وہ عید غدیر ہے. الیوم، کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کیا. ولایت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا. کیوں؟ کہ پہلا حکم جو بھیجا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما، وہ حکم بھیجنے والا لا الہ الا اللہ تھا، جس کو حکم بھیجا گیا اور جس نے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کیا، وہ محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس کی ولایت کا اعلان ہوا، جس کے بازو پکڑ کر غدیر خم پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ علی ولی اللہ تھا. اس دین سے جس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے، میں نے اس دین کو کامل کر دیا، اکمل کر دیا، مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی سب کی سب نعمتیں، ایک نعمت نہیں، سب کی سب نعمتیں تمام کر دی. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں نعمتیں تمام کی؟ ولایت علی کے اعلان پر. تو ہر نماز میں جو دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں ثابت قدم رکھ کہ جن پر تیری نعمتیں آئیں. اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اس ولایت علی کے اعلان پہ، دین کامل و مکمل اور اکمل ہونے پہ میں نے اپنی سب نعمتیں تمام کر دیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اس دین سے جو حقیقی اسلام ہے، اس سے میں اللہ راضی ہو گیا. بس آج کی نشست کے آخری جملے، اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے دین مکمل کیا. کسی مکتب فکر کے قرآن مجید کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے. اکملت لکم دینکم، اکمل، کامل اور مکمل ہونے کا کیا ترجمہ انہوں نے کیا ہے؟ یہی کیا کہ دین مکمل کیا.
تو اللہ تعالیٰ کا یہ آیت کا نازل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دین لوح محفوظ پہ مکمل تھا، اللہ کا دین مکمل ہے، مگر جو بتدریج ہمارے تک پہنچا، ہمارے تک دین مکمل نہیں ابھی تک پہنچا تھا، آج مکمل ہوا 18 ذی الحج غدیر خم کو۔ تو عزیزان میرے شیعہ سنی بھائیوں، جو آخر پہ حاصل کلام نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جس میں اپنی نشست تمام کرنا چاہتا ہوں، فقط یہ ہے کہ پاک پروردگار کا اس آیت کو نازل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دین آج مکمل ہوا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کا دین مکمل ہے، لوح محفوظ پہ دین مکمل ہے، بالکل بائیں نہیں کہ جس طرح استاد کے پاس علم مکمل ہوتا ہے، مگر استاد جتنی کتاب کے اوراق شاگرد کو پڑھائے اس کے پاس وہ علم کتاب کا مکمل نہیں ہوتا۔ پوری کتاب ختم کرنے کے بعد استاد یہ کہے گا کہ آج میں نے یہ کتاب کا دین تمہیں مکمل سمجھا دیا، بتا دیا۔ تو دین تو بتدریج آتا رہا نا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام، داؤد و سلیمان علیہ السلام، یحییٰ و زکریا علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یہ آتے رہے اور دین بھی آتا رہا، بتدریج آتا رہا۔ اللہ کا دین مکمل تھا، لوح محفوظ پر بھی دین مکمل تھا۔ انبیاء کے پاس بھی اللہ نے سارا علم دیا ہوا تھا، لیکن ہمارے پاس نبی کی امتوں اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا جو دین مکمل ہوا وہ 18 ذی الحج غدیر خم کو مکمل ہوا۔ یہ آیت ہی اس امر کی دلیل ہے کہ 18 ذی الحج سے پہلے دین نامکمل نہیں تھا، ہمارے پاس جو دین تھا۔ عزیزان میرے شیعہ سنی بھائیوں، بہت پیارا جملہ نقطہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ آدم آئے، دین نامکمل تھا ہمارا، نوح آئے، دین مکمل تھا۔ المختصر، آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء بھی آئے، دین نامکمل تھا۔ مکمل ہوا 18 ذی الحج یوم غدیر خم والے دن، جس دن اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا۔ تو کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ 18 ذی الحج اعلان و اقرار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، نامکمل تھا، مگر یہ نامکمل دین آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نامکمل دین بھی اللہ نے کسی گناہگار اور خطاکار انسان کے حوالے نہیں کیا۔ توجہ، بس آخری جملہ، اور آج کی نشست تمام، اگلی نشست میں پھر بات ہوگی۔ دین نامکمل تھا، مگر راہبر، رہنما، اللہ کے نمائندے جو دین لے کر آئے وہ کامل و اکمل تھے۔ اللہ کا دین بھی مکمل تھا، لوح محفوظ پہ بھی دین مکمل تھا، مگر ہمارا دین جو مکمل ہوا وہ اعلان و اقرار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مبارک دن 18 ذی الحج غدیر خم پہ۔ تو اس سے پہلے دین نامکمل تھا، مگر وہ پروردگار جو اپنے نامکمل دین کو بھی غیر معصوم نمائندوں، گناہگاروں اور خطاکاروں کے حوالے نہیں کرتا، تو جب دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، نامکمل دین کسی غیر معصوم اور گناہگار کے حوالے اللہ نہیں کرتا، تو یہ مکمل دین کسی خطاکار، گناہگار یا غیر معصوم کے حوالے کیسے ہو سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، اگلی نشست میں بات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔